السلام علیکم، مشرق ڈیجیٹل کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں یسرا شاہد اور میں ہوں محمد شیویس۔ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے پاکستان بھر سے خبریں اور رپورٹس۔ دیکھتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز۔ حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی۔ کمشنر خوشاب حافظ شوکت علی کا ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر کے ہمراہ جناب پارک کا دورہ۔ پاک فوج کی جانب سے حافظ آباد میں سیلاب متاثرہ سرکاری اسکولوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کا کام مکمل۔ تحصیل جڑاوالا کے پٹواریوں کی قلم چھوڑ ہڑتال کا 5واں روز، دفتری امور ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ ٹی ایچ یو اسپتال جڑاوالا، کانا اسپتال، وزیرآباد اسپتال میں ہیلتھ میلے، مختلف بیماریوں کے ٹیسٹ اور ان سے تحفظ کے لیے ڈیسک قائم کیے گئے۔ شور کوٹ ہسپتال مریضوں کے لیے عذاب گاہ بن گیا، اے سی بند، مختلف وارڈز میں کھلے عام چوہوں کا راج، صفائی کا ناقص نظام۔ بھوانہ میں مخالفین کی اندھا دھند فائرنگ، عدالت واپسی پر ایک شخص جاں بحق۔ کلیکٹریٹ کسٹمرز انفورسمنٹ سرگودا کی کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان برآمد۔ سینٹرل کانٹریکٹس کا فنکشنل ماڈل 30 جون کو ختم، قومی کریڈٹرز کے نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کا امکان۔ سیٹ پر موجود ایک شخص نے مجھے شدید غیر محفوظ اور بے حد غیر آرام دہ محسوس کروایا۔ اداکارہ اور میزبان ہنا انقلاب کا دوران شوٹنگ ہراسانی کا انکشاف۔ اب بڑھتے ہیں ان خبروں کی تفصیل کی جانب، لیکن اس سے پہلے ایک بریک۔ گھر ہو وہاں سکون کا تحفظ ہو جہاں، اجوا سٹی لالیاں۔ الحمدللہ شیخو پورہ، خانیوال، ساہیوال، پاک پتن، عارف والا میں شاندار کامیابی کے بعد اب لالیاں میں ایک بے مثال ہاؤسنگ سوسائٹی اجوا سٹی لالیاں، خاص ان کے لیے جو بروقت سرمایہ کاری کی اہمیت کو جانتے ہیں، جہاں خوبصورت مین گیٹ، 80، 40 اور 35 فیٹ کے کشادہ کارپیٹڈ روڈز، گرین بیلٹس، اسٹریٹ لائٹس، بجلی، گرینڈ جامعہ مسجد، قبرستان، باؤنڈری وال، انٹرنیشنل معیار کا اسکول، خوبصورت پارکس، پلے ایریا، کمیونٹی کلب، سیولیج، کمرشل مارکیٹ، 24/7 سیکیورٹی اور جدید سہولیات سے آراستہ لالیہ شہر کی پہلی ہاؤسنگ سوسائٹی، جہاں 3، 5، 7 اور 10 مرلہ کے رہائشی و کمرشل پلاٹس 15% ایڈوانس سے بکنگ کروائیں اور 25% ادائیگی پر قبضہ حاصل کریں۔ 3 اور 4 سال کی آسان ماہانہ اقساط میں، ترقیاتی کام تکمیل کے آخری مراحل میں۔ اجوا سٹی، 2 کلومیٹر لالیان جھنگ روڈ، موبائل 0308 8470 555۔ A project of Ajwa Builders۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل بلیٹن میں شامل کریں گے اب تک کی سب سے اہم خبر۔ حکومت کی جانب سے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کو بجلی اور گیس کی قیمتیں بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی گئی۔ آئی ایم ایف اور حکومت کے مابین جاری بجٹ مذاکرات میں توانائی شعبے میں اصلاحات، گردشی قرضے میں کمی اور آئندہ مالی اہداف پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی ہے کہ پروٹیکٹڈ صارفین کے سوا بجلی اور گیس صارفین کے نرخوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ آئی ایم ایف کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ توانائی اصلاحات سے بجلی نظام کی کارکردگی بہتر اور نقصانات میں کمی کی توقع ہے۔ دریں اثنا حکومت نے آڈٹ شدہ گیس کی گردشی قرضے کا جامع ڈیٹا بھی تیار کر لیا ہے اور بجلی کی طرح گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ سہ ماہی بنیادوں پر پبلک کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ کمشنر سرگودا ڈویژن حافظ شوکت علی نے ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر کے ہمراہ جناب پارک کا دورہ کیا۔ پارک میں شہریوں کو سیر و تفریح اور صفائی انتظامات سمیت دیگر سہولتوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایم ڈی ستھرا پنجاب خوشاب غنزالہ کنول نے تفصیلی بریفنگ دی۔ خوشاب سے سید حسنین شاہ کی رپورٹ کے مطابق کمشنر کو بتایا گیا کہ تحصیل قائد آباد میں ڈیپ کلیننگ آپریشن کے دوران اضافی مشینری اور عملہ تعینات کیا گیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر مانیٹرنگ بھی جاری ہے۔ کمشنر نے جناب پارک میں صفائی انتظام اور دیگر سہولیات میں بہتری کے لیے سخت احکامات جاری کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ستھرا پنجاب پروگرام پر کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ حافظ شوکت علی نے جنرل بس اسٹینڈ قائد آباد کے لیے مختص کی گئی جگہ کا بھی دورہ کیا اور نیو جنرل بس اسٹینڈ کی جگہ کا معائنہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر لودھا محمد اشرف کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائس اسسمنٹ کمیٹی کا اجلاس۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو محمد طیب، اسسٹنٹ کمشنر فرخ اللہ خان، اصغر اقبال لغاری، ارشد اقبال، سرفراز گوری، کیسر عباس اور محمد اکبر بھی موجود تھے۔ لودھا سے جلیل الرحمان کے مطابق اجلاس میں لودھا تا کہ روڈ پکا، میلسی اور بہاری روڈ کے لیے رقبہ حصول بارے اہم فیصلے کیے گئے۔ شاہراہ کی تعمیر اور کشادگی کے لیے ایکوائر کردہ اراضی کا شیڈول اور ایجنڈا فائنل کیا گیا۔ سکنی، زرعی اور کمرشل کے حساب سے رقبے کی اسسمنٹ کی منظوری بھی دی گئی۔ پاک فوج کی جانب سے حافظ آباد میں سیلاب سے متاثرہ سرکاری اسکولوں کی ازر سر نو تعمیر و مرمت اور بحالی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق کرنل جواد احمد نے مختلف اسکولوں کا دورہ کیا۔ سی او ایجوکیشن محمد اکرم اشرف، ڈسٹرکٹ آفیسر ایجوکیشن سیکنڈری محمد انور جاوید، ڈسٹرکٹ آفیسر صوفیہ جبی، ڈپٹی ڈی او صدف خانم بھی ہمراہ تھیں۔ حافظ آباد سے بلال منیر تارڑ کے مطابق اسکولوں کے اساتذہ، طلباء طالبات بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بچوں نے ملی نغموں اور ٹیبلز کے ذریعے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی اور ان کی لازوال خدمات و قربانیوں پر
انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر آف پاک فوج کے افسران نے کلاس رومز کا دورہ کرتے ہوئے بچوں سے ملاقات کی اور انہیں تحائف بھی دیے۔ ڈپٹی کمشنر آف پاک فوج کے افسران نے ونے کے تارڑ، بکن کلاں، رانگو، سیدہ کے بوائز اینڈ گرلز اسکولوں کا دورہ بھی کیا۔ اپنے مطالبات کے حق میں جڑاوالا تحصیل کے پٹواریوں کی قلم چھوڑ ہڑتال کا 5واں روز، دفتری امور ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ ہڑتال کے باعث سائلین کو سخت پریشانی کا سامنا۔ انجمن پٹواریاں کا مطالبہ ہے کہ گریڈ اور تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ صدر انجمن پٹواریاں صدام وٹو کا کہنا ہے کہ مطالبات کے پورے ہونے تک ہڑتال جاری رہے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر چیچا وطنی جاوید ممتاز لکھویرہ کا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں ہیلتھ ویک کے سلسلے میں قائم ہیلتھ کیمپ کا افتتاح۔ طبی، تشخیصی اور ادویات کی فراہمی کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا۔ چیچا ودنی سے غلام دستگیر صاحب کے مطابق دورہ کے دوران اسسٹنٹ کمشنر نے ہیلتھ کیمپ میں انتظامات کی بہتری کے ضروری ہدایات جاری کی۔ ایم ایس تحصیل ہیڈ کوارٹر کاظم حیات وتھرا نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 16 مئی تک جاری رہنے والے کیمپ میں غیر متعدی امراض نسواں، ہیپاٹائٹس، ایڈز، ٹی بی، ملیریا اور امراض طفل کے لیے خصوصی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ حافظ آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں محکمہ پاپولیشن ویلفیئر کے زیر تمام ملکی ترقی، فلاح و بہبود میں بااختیار بنانے کے حوالے سے یوتھ انگیجمنٹ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تحصیل پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ساجد مشتاق نے وزیر اعلیٰ پنجاب پاپولیشن مینجمنٹ اینڈ فیملی پلاننگ پروگرام کے سلسلے میں نجی کالج میں منعقد سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان کثیر الجہتی مہم اور سوشل میڈیا کے ذریعے سماجی رویوں میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ بچے ان تعلیمی شعبہ جات کا انتخاب کریں جو مستقبل میں ملکی معیشت کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوں۔ سیمینار کے دوران یوتھ انگیجمنٹ معلوماتی دستاویزی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاسپورٹ آفس سہیوال سید مراد علی زیدی نے کہا ہے کہ ای پاسپورٹ کے اصول سے عوام کو بیرون ممالک میں ویزا کے اصول میں آسانی ملتی ہے اور تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس پر ای گیٹ بنا دیے گئے ہیں جہاں سے ای پاسپورٹ حاصل کرنے والے شہری بغیر کسی روک ٹوک کے گزر سکتے ہیں۔ چیچا ودنی سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے غلام دستگیر صاحب سے گفتگو کرتے ہوئے سید مراد علی زیدی کا کہنا تھا کہ سہیوال آفس میں ای پاسپورٹ کے متعلق درخواست دینے کا طریقہ کار کے متعلق معلوماتی بینرز اویزہ کر دیے گئے ہیں۔ ای پاسپورٹ کی فیس شیڈول دفاتر اور نیشنل بینک میں نمایاں جگہوں پر بھی بینرز اویزہ کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر الحاج محمد سعید صاحو، چودھری اسنین یونس صاحو، محمد زید جوتا سمیت دیگر سٹاف ملازمین موجود تھے۔ ستھرا پنجاب کے افسران سرکاری خزانے کو بھی صاف ستھرا کر گئے۔ فیصلہ آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں اربوں روپے کی مبینہ کرپشن کا انکشاف۔ اینٹی کرپشن نے سرکاری خزانے کو 1 ارب کا چونا لگانے والے FWMC کے سابق CEO رؤف سمیت 4 اہم عہدیداروں کے بعد پیٹرول پمپ اور ورکشاپ انچارج میاں ارشد اور میاں عابد کو بھی حراست میں لے لیا۔ 14 افسران اور ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے فیصلہ آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شبیر حسین آزاد کی اس رپورٹ میں۔ فیصلہ آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں مالی بے ضابطگیوں کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا۔ سابق CEO رؤف سمیت 4 اہم عہدیداروں کے بعد پیٹرول پمپ اور ورک شاپ کے انچارج میاں ارشد اور میاں عابد کو بھی حراست میں لے لیا گیا۔ 14 افسران و ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ الزامات ہیں کہ سرکاری خزانے کو 1 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا، جس کے بعد اینٹی کرپشن نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ شہری کی درخواست پر شروع ہونے والی تحقیقات نے سنگین نوعیت کے انکشافات کو جنم دیا۔ افسران پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور فنڈز میں خرد برد کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایک مبینہ جعلی کمپنی کے ذریعے کروڑوں روپے کے فنڈز حاصل کیے گئے، جس پر اینٹی کرپشن نے ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے اینٹی کرپشن نے تعیناتیوں اور ڈپلائمنٹ سے متعلق ریکارڈ کی بھی جانچ شروع کر دی ہے تاکہ اس مبینہ کرپشن کے تمام پہلوؤں کو بے نقاب کیا جا سکے۔ حکام کے مطابق شکایات کے بعد ادارہ مکمل طور پر متحرک ہے اور تمام ذمہ داران کا تعین کرنے کے لیے شفاف تحقیقات جاری ہیں۔ فیصلہ آباد میں سامنے آنے والا یہ اسکینڈل نہ صرف سرکاری اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے بلکہ احتساب کے نظام کے لیے بھی ایک بڑا امتحان بن چکا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر ستھرا پنجاب عابد حسین بھٹی کا کہنا ہے کہ کرپشن اور بدعنوانی کرنے والے ملازمین سے آہنی ہاتھوں نمٹا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس میں کس حد تک پیش رفت ہوتی ہے اور ذمہ داروں کو کب تک قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے۔ کیمرہ مین حمزہ چودھری کے ساتھ شبیر حسین آزاد، مشرق ڈیجیٹل، فیصلہ آباد۔
खुशाब से एक और खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर जांजेब हुसैन लाबर और डीपीओ डॉक्टर सईदा अमारा शिराजी की ज़ेर सदारत कॉन्फ्रेंस हॉल में ईद उल अज़हा के मौके पर अमन व अमान के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल गजाला कंवल, एसी चौधरी ज़ियाउल्लाह, दीगर महकमों के अफसरान के अलावा उलमा कराम और अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने शुरा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम मसालिक अमन व अमान कायम रखें, भाईचारा, प्यार और मोहब्बत, हुस्न इखलाक के साथ ईद की खुशियाँ मनाएं। उन्होंने कहा, मौजूदा मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र उलमा कराम अपना मुस्बत किरदार अदा करें। उलमा कराम और मेंबर अमन कमेटी ने ज़िले इंतज़ामिया खुशाब को अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया। अब बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, देखते रहिए मशरक़ डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने, खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे, आए बात करें। पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरक़ डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरक़ डिजिटल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब भर की तरह THQ अस्पताल जड़ांवाला में भी 3 रोज़ा हेल्थ मेले का इनेकाद किया गया। हेल्थ मेले में मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट और उनसे तहफ़्फ़ुज़ के लिए डेस्क कायम किए गए। जड़ांवाला से उस्मान नफीस के मुताबिक हेल्थ मेले में आवाम को सेहत की खुसूसी सहूलियात फराहम करने के लिए इंतजामात किए गए। सेहत मेले में मुख्तलिफ बीमारियों के टेस्ट किए गए, जिनमें शुगर, ब्लड प्रेशर, HIV वायरस और दीगर बीमारियों के भी टेस्ट किए गए। हेल्थ मेले में मरीजों के लिए वैक्सीन लगाने का इंतजाम भी किया गया। इस मौके पर MS THQ अस्पताल डॉक्टर जाफर का कहना था कि हेल्थ मेले का क़याम हुकूमत का एहसन इक़दाम है और इससे आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात मैसर आएंगी। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल काना में हफ्ता सेहत कैंप कायम कर दिया गया। MPA चौधरी नवाज लदड़, HEOC PHF MC मोहम्मद इकबाल ने MS डॉक्टर एहसन असद के हमरा कैंप का इफ्तिताह किया। निश्तर टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक शुरा में चौधरी आजम सिंधु समेत लीगी कारकुनों ने शिरकत की। MPA चौधरी नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 16 मई अवाम 9 किस्म की मुफ्त तिबी सहूलियात फराम की जा रही हैं। उन्होंने कहा, कैंप का मकसद आवाम को इलाज मुआलजा की बेहतरीन सहूलियात एक छत तले फराम करना है। स्मोक, शुगर, गायनी समेत दीगर पेचीदा अमराज की तशखीस और उनका बरवक्त इलाज इस कैंप का बुनियादी मकसद है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद में 3 रोज़ा सेहत मेला जारी। पहले रोज़ 500 से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हुए। मशरक़ डिजिटल के शेख मोहम्मद अली के मुताबिक हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद में 3 रोज़ा सेहत मेला 16 मई तक जारी रहेगा, जिसमें शहरियों को मुख्तलिफ तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सेहत मेले में शहरियों के लिए तमाम बुनियादी तिबी टेस्ट मुफ्त किए जा रहे हैं। पहले ही दिन 500 से ज़ायद अफराद ने मुख्तलिफ टेस्ट करवाए और तिबी सहूलियात से फ़ायदा उठाया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर वज़ीराबाद जवाद हुसैन पीरज़ादा, MPA वकार अहमद चीमा, चेयरमैन बल्दिया वज़ीराबाद बाबू शुएब अदरीस और नायब सदर पंजाब मुस्लिम लीग मुस्तंसर अली गोंदल समेत चेयरमैन मीडिया राशिद चौधरी, शकील ऐवान, मिर्ज़ा नदीम बेग और दीगर मकामी रहनुमा और अफसरान मौजूद थे। शोरकोट अस्पताल मरीजों के लिए अजाबगाह बन गया। जहां मेज़ों और बिस्तरों के नीचे चूहे दौड़ रहे हैं, वहाँ मरीज सेहत नहीं खौफ लेकर घर जाते हैं। मशरक़ डिजिटल के इबादल इशा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट में मरीजों की ज़िंदगी दांव पर लग गई। अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में खुलेआम चूहों का राज, सफाई का नाकिस निज़ाम और मुतअद्दिद AC ख़राब होने के बायस मरीज़ शदीद गर्मी, अजियत और खौफ का शिकार हैं। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर जंग सूरत हाल का फौरी नोटिस लें। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर की ज़ेर सदारत ईद उल अज़हा के पुरअमन इनेकाद के हवाले से ज़िला यमन कमेटी का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में SSP ऑपरेशन इमरान अहमद मलिक, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अनवर अली, शाहिद रज़ाक सक्का, मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर, साहबजादा फैज़ रसूल, साहबजादा जाहिद महमूद कासमी, मुफ्ती ज़िया मदनी, मौलाना रियाज खड़ल, जाफ़र हसन नकवी, मसीही बरादरी और दीगर मुकातबे फ़िक्र के नुमाइंदगान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने उलमा कराम से अपील की कि खुतबात, जुम्मा और इज्तिमात में शहरियों को सफाई सुथराई और जिम्मेदाराना रवैयों से मुतल्लिक आगाह करें। उन्होंने कहा, शहरी कुर्बानी की आलाइशें नहरों, ड्रेन्स और सेवरेज लाइनों में हरगिज़ ना फेंकें ताकि निकासी आपका निज़ाम मुतासिर ना हो। इजलास में अमन कमेटी के मेंबर हसनैन शराजी के वालिद मरहूम और वतन अजीज़ के शहदा के लिए फातिह ख़्वानी, मुल्की सलामती, इस्तेकाम, अमन व अमान और ईद उल अज़हा के पुरअमन इनेकाद के लिए खुसूसी दुआ की गई। भवाना के नवाही इलाके शेराबाद में कायम हमदन मॉडल स्कूल इल्म और तरबियत का एक रोशन मरकज़ बन चुका है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन से इल्हाक शुदा इस इदारे में मियारी तालीम, बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त और जदीद तदरीसी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मशरक़ डिजिटल के सैयद मखदूम जैदी से गुफ्तगू करते हुए प्रिंसिपल सैयद अमजद अली जैदी का कहना है कि बच्चों को सिर्फ निसाबी तालीम ही नहीं, इखलाकी और समाजी तरबियत भी फराहम की जा रही है। स्कूल में जदीद अंदाजी तदरीस, कंप्यूटर एजुकेशन और हम निसाबी सरगर्मियों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। प्रिंसिपल सैयद अमजद अली जैदी के मुताबिक इदारे का मकसद बच्चों को जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग करना और उन्हें एक बासलाहियत और बाकिरदार शहरी बनाना है। सदर तहसील बार कोट राधाकिशन चौधरी अजहर अली भट्टी से सीनियर साफ़ी मेयर मोहम्मद साजिद लतीफ़ की मुलाकात। सदर बार मुंतखब होने पर बरकबाद दी
اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر اظہر علی بٹی نے کہا، میرے لیے تحصیل بارکوٹ رادھا کرشن کے تمام ممبران قابل احترام ہیں۔ کسی بھی ممبر کو کوئی مسئلہ ہو تو میں شانہ بشانہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ رانا عمران منچ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوامی فلاحی ویژن کو تاریخی اقدام قرار دے دیا۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے سوشل ویلفیئر کے ملازمین اور فلیٹ کے مالکان میں گھر کی چابیاں تقسیم کرنے کی پروقار تقریب میں رانا عمران منچ نے شرکت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کے عوام دوست اقدامات کو بھرپور انداز میں سراہا۔ اس موقع پر رانا عمران منچ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز محنت کش اور کم آمدن رکھنے والے طبقات کو سہولیات فراہم کر کے حقیقی معنوں میں عوامی خدمت کا حق ادا کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رہائشی منصوبے عام آدمی کے لیے امید کی نئی کرن ثابت ہو رہے ہیں اور حکومت پنجاب کے فلاحی اقدامات قابل تحسین ہیں۔ چنیوٹ شہر کی معروف شخصیات بخشی عبد المجید خان کے صاحبزادے عبد المقدم خانجہ بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب روانہ۔ مشرق ڈیجیٹل کے ابوبکر کے مطابق روانگی سے قبل سردار محمد علی بخشی، سردار محمد احمد بخشی، سردار محمد حیدر بخشی بلال نے عبد المقدم خان سے ملاقات میں ان کو مبارکباد دیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اب بڑھتے ہیں ایک اور وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں، شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بھوانا کے محلہ ٹھٹا موسا میں فائرنگ کا افسوسناک واقعہ، مخالفین کی اندھا دھند فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ ذرائع کے مطابق مقتول محمد وارث نسوکا اپنی ہمشیرہ کی ہمراہ عدالت میں پیشی سے واپس آ رہا تھا کہ اسی دوران موٹر سائیکل پر سوار 3 نامعلوم ملزمان نے اس کا راستہ روک لیا اور اچانک فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں سر میں گولی لگنے سے محمد وارث موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ بھوانا پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی اور لاش کو تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے مختلف پہلوؤں پر تحقیقات جاری ہیں، جبکہ ملزمان کی تلاش کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ مرید میں حویلی میں سوئے 3 کزنز نامعلوم افراد کی فائرنگ سے شدید زخمی، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سے تشویشناک حالت میں لاہور منتقل کر دیا گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے مبشر علی کے مطابق تھانہ صدر مرید کے نوائی گاؤں چوڑا راجپوتا میں حویلی میں سوئے 3 کزنز پر نامعلوم افراد نے اندھا دھند گولیاں چلا دی اور فرار ہو گئے۔ ریسکیو نے انہیں شدید زخمی حالت میں مرید کے TH ہسپتال پہنچایا، مگر تشویشناک حالت کے پیش نظر لاہور ہسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا یہ واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ چنیوٹ کے تھانہ سٹی کے علاقے میں پولیس مقابلے کے دوران ایک ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی حالت میں گرفتار۔ شہری نے 15 پر اطلاع دی کہ سرگودا جنگ روڈ بائی پاس پر 3 نامعلوم ملزمان نے اسلحے کے زور پر موٹر سائیکل چھین لیا۔ اطلاع پر تھانہ سٹی پولیس نے ملزمان کا تعاقب کیا۔ کینچی موڑ کے قریب پولیس نے موٹر سائیکل سوار 3 ملزمان کو روکا تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی۔ پولیس نے جوابی کارروائی کی۔ فائرنگ روکنے پر سرچ آپریشن کے دوران ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ہوا۔ گرفتار ملزم رابری، چوری، منشیات اور دیگر مختلف 25 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ نکلا۔ زخمی حالت میں گرفتار ملزم کو DH ہسپتال چنیوٹ منتقل کیا گیا، جبکہ فرار ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ چشتیہ میں نہر گنجانی کے قریب CCD اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، 2 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار، 2 فرار ہو گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے سید اسد بخاری کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے چھینی گئی موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ زخمی ملزمان کو فوری طبی امداد کے لیے TH ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت محمد اسد اور سکندر حیات کے ناموں سے ہوئی ہے، جو 30 سے زائد مقدمات میں پولیس کو مطلوب تھے۔ فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ فیصل آباد کے تھانہ صدر سمندری کے علاقے میں پولیس مقابلہ، 2 ملزمان اپنی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک۔ مشرق ڈیجیٹل کے دانش شبیر کے مطابق ملزمان نے 3 یوم قبل 8 سالہ بچے علی احمد کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا اور لاش کو تیز دھار آلے سے مسک بھی کیا تھا۔ CPO تنویر حسین نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے SP اقبال ٹاؤن سعید احمد کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دی تھی۔ SHO صدر سمندری عدنان نے ملزمان کی گرفتاری کے لیے 447 گاف بے میں ریڈ کیا، جس دوران 5 سے 6 ملزمان نے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ پولیس نے جوابی کارروائی کی۔ فائرنگ رکنے پر 2 ملزمان نعمان اور شاہد زخمی حالت میں موقع پر پڑے تھے، جنہیں فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم دونوں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے۔ تاریخی کا فائدہ اٹھا کر فرار ہونے والے ملزمان کے ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس چھاپے مار رہی ہے۔ منڈی بہاؤالدین سے فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق پولیس نے ایک کارروائی کے دوران بین الاضلاعی ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا۔ DPO منڈی بہاؤالدین کی خصوصی ہدایت پر ضلع بھر میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف
جاری کریک ڈاؤن کے دوران تھانہ قادرآباد پولیس نے دکانوں پر وارداتیں کرنے والے خطرناک بین الاضلاعی گینگ کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان میں 2 مختلف تھانوں کو مطلوب اشتہاری بھی شامل ہیں۔ ملزمان سے 21,22,000 روپے نقدی، 40 لاکھ روپے مالیت کے 8 تولے طلائی زیورات، 2 موٹر سائیکل اور اسلحہ برآمد کیا گیا۔ علی پور چٹھا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف ایکشن، 2 منشیات فروش رنگے ہاتھوں گرفتار، لاکھوں روپے مالیت کی منشیات برآمد۔ مشرق ڈیجیٹل کے رانا عبدالجبار کے مطابق ایس ایچ او تھانہ علی پور چٹھا مجاہد عباس نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ حالیہ کارروائیوں میں 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے جن کے قبضے سے 3060 گرام منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔ دونوں ملزمان کا تعلق علی پور چٹھا سے ہے جنہیں ناکہ بندی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ ملزم محمد سکلین سے 1540 گرام جبکہ سکندر علی سے 1520 گرام منشیات برآمد کر کے علیحدہ علیحدہ مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ فیصل آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں جہاں چیف کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ باسط عباسی، کلیکٹر کسٹم انفورسمنٹ سرگودا تیمور کمال ملک کی سربراہی میں کارروائی، کروڑوں روپے مالیت کا سمگل شدہ سامان برآمد کر لیا گیا۔ مصدقہ خفیہ اطلاع پر اے ایس او سرائے مہاجر کی ٹیم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے ٹرک کو تحویل میں لے لیا جس کی تلاشی کے دوران پیاز کی لوڈ میں نہایت مہارت سے چھپائی گئی مختلف برانڈ کے سمگل شدہ سگریٹس، چھالیاں، چائنا نمک اور شیشہ فلیور برآمد کر لیے گئے۔ حکام کے مطابق برآمد ہونے والے سامان کی مجموعی مالیت تقریباً 10 کروڑ روپے ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سمگل شدہ سامان ملک کے مختلف علاقوں میں سپلائی کیا جانا تھا۔ قومی کریکٹرز کے نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کا امکان۔ سینٹرل کانٹریکٹس کا فائنینشیل ماڈل 30 جون کو ختم ہو جائے گا جبکہ نئے سینٹرل کانٹریکٹس کی مدت 1 جولائی سے شروع ہوگی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی فائنینشیل ماڈل کے حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ سابق چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف کے دور میں 2023 میں 3 برسوں کے لیے فائنینشیل ماڈل متعارف کرایا گیا تھا جسے موجودہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے دور میں تبدیل نہیں کیا گیا لیکن فٹنس اور پرفارمنس کی بنیاد پر کھلاڑیوں کی کیٹیگریز میں رد و بدل کیا جاتا رہا۔ اب 1 جولائی سے نئے سینٹرل کانٹریکٹس کی مدت شروع ہوگی۔ اس سلسلے میں نئے سینٹرل کانٹریکٹس کے ناموں کے حوالے سے ابتدائی بات چیت جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے سینٹرل کانٹریکٹ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہوگا۔ سینٹرل کانٹریکٹ میں موجود کئی کریکٹرز کی کیٹیگریز میں تنزلی اور ترقی ہوگی۔ اداکارہ اور میزبان ہنا الطاف کا دوران شوٹنگ ہراسانی کا انکشاف۔ ہنا الطاف نے اپنی انسٹاگرام سٹوری کے ذریعے بتایا کہ شوٹنگ کے سیٹ پر موجود ایک شخص نے مجھے شدید غیر محفوظ اور بے حد غیر آرام دہ محسوس کروایا۔ ہنا الطاف کے مطابق جیسے ہی اس شخص نے مجھ سے بات کی مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ صورتحال محفوظ نہیں ہے۔ میں نے فوری طور پر خود کو اس ماحول سے الگ اور متعلقہ پروڈکشن ہاؤس کو اس رویے کے بارے میں رپورٹ بھی کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔